کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ قرآن پاک کی کس سورت کی تلاوت کرنے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب ہے سورۃ الرحمن کی۔ قرآن مجید میں پہلی سورت کون سی ہے جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے سورۃ الجن۔ بتائیے جنات کے ایمان لانے کے واقعہ کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورۃ احقاف میں۔ کس نماز میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کس چیز کی عبادت کرنا چھوڑ دیا؟ جواب ہے بت پرستی۔ بتائیے کس سورت کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ ملک۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے خلیفہ کون تھے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیے قرآن مجید میں کل کتنے ازواج کا ذکر موجود ہے؟ جواب ہے 12 ازواج کا۔ کیا آپ جانتے ہیں کافر بادشاہ قارون کس نبی کے دور میں تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کا 65 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ کس وجہ سے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ جواب ہے ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ کیا آپ کو معلوم ہے مجوسی لوگ کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے 2 خداؤں کو۔ بتائیے نمرود نے کس خطبہ زمین پر حکمرانی کی تھی؟ جواب ہے روئے عالم پر۔ خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والے خاتون کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کون سی سورت یاد کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے سورۃ النور۔ کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟
جواب ہے منات اور غازی بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا۔ گناہ سے بچنے کی کون سی دو صورتیں ہیں؟ جواب ہے 1 نمبر دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو، 2 نمبر یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے خوف ہو۔ کس مذہب میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے یہودی مذہب میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی آیات میں آیا ہے؟ جواب ہے 4 آیات میں۔ گنہگار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب ہے اپنے پسینے میں۔ وہ کون سی سنت ہے جو قبر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ موجود ہوگی؟ جواب ہے داڑھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص داڑھی رکھنے کا پابند ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی سنت اس کے قبر میں اس کے ساتھ موجود ہوگی۔ نماز میں چنک آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نماز میں چنک آ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ نماز میں چنک آنے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نیز جس شخص کو نماز میں چنک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چنکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چنک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ کسی کو چنک آنے پر نماز کے دوران یرحم اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ بتائیے کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان آ جائے تو آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے، جبکہ اس میں کوئی حقیقت ثابت نہیں ہے۔ یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں، ان باتوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہوتی ہے؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے میں بلائی دور ہوتی ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یا بیماری ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ کچھ کے مطابق دال، کچھ حضرات آنا دینے کے ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی بھی چیز صدقے کی صورت میں دی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگوں بات ہوتے ہیں کہ ہم نے اس گوشت بھی دیتا ہے، اگر ہم نے گوشت یہ سے صدقہ نہ دیا تو ہمارا صدقہ تو ہوگا نہیں، تو بھلائی کیسے ملے گی؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا سب سے افضل صدقہ ہے۔ مثلاً اگر کسی کو دواؤں کی ضرورت ہے تو اسے دوائیں خرید دے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلا دے، کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے تو اسے کپڑے خرید لے۔ الغرض جس کو جو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے ضرورت ہو تو پورا کر دینا افضل و بہترین صدقہ ہے۔ بتائیے کون سا جانور گھر میں ہو تو گھر کو نظر نہیں لگتی؟ جواب ہے کالی بھیڑ۔